نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج جنت میں تشریف لے گئے نا، جنت میں حضور جب شب معراج تشریف لے گئے تو کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ واہ میرے نبی کے غلاموں، تمہاری بھی عظمتیں، تمہارا بھی مقام۔ بلال فرش پہ چلے، نبی عرش پہ اس کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتے۔ بلال، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ یار تھوڑا جا دین نال پیار کریے یار، اللہ یہ ذرا پگاں جڑیاں سیر تو تکبر دیاں بنیاں نے نا، یہ دیکھیں میرے نبی کے غلاموں کا مقام، وہ جنہوں نے دین کے لیے ماریں کھائیں، ہم تو باتیں برداشت نہیں کر سکتے، وہ جنہوں نے پتھر کھائے، وہ جنہوں نے ماریں کھائیں، گلے میں رسیاں باندھی گئیں اور گھسیٹا گیا، انعام بھی تو پھر ملتا ہے نا یار۔ بلال فرش پہ چل رہے ہیں، نبی عرش پہ بلال کے قدموں کو سن رہے، اور وہ بھی جنت میں، وہ بھی کہاں؟ حضور پلٹ کے آئے، کہا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی۔ اور یہاں حدیث کے لفظ لکھے ہیں، میں نے مروتاً نہیں بولے، چلو اب بول دیتا ہوں، یہاں حدیث کے لفظ ہیں، حدیث میرے سامنے ہے، ابن خزیمہ صحیح میں راوی عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور اقدس نے بلال کو بلایا اور فرمایا بلال کس عمل کے سبب جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے؟ جنت میں نبی سے آگے آگے، واہ قربان جائیں، اللہ اکبر۔ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، جب میں مسجد میں آتا ہوں نا تو اذان کہتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور پھر سونے جدو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں جلدی جلدی وضو کر لینا۔ اب ایک یہ حدیث سن لیجیے، کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی حسین بات ہے کہ جب یا رسول اللہ میں بے وضو ہوتا ہوں جلدی جلدی، اس کا مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے جو وضو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں با وضو رہوں، حضرت بلال کا جتنا مقام ہے وہ بھی بلال کی صف میں ہی کھڑا ہوگا، وہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔